ڈرتے ہو، یعنی مساجد کی ذمہ داری کن لوگوں کے ہاتھ میں ہو، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آج کل بھی غور کرنے کی بات ہے۔ آج کل عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ مسجد کی ذمہ داریاں ایسے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگیاں فسق و فجور میں گزرتی، جو مسجد کے امام کو، عالم کو اور حافظ کو ایک اپنا غلام اور نوکر سمجھتے ہیں، جن کا عمل ظالمانہ ہوتا ہے، جن کا طرز جاہلانہ ہوتا ہے، جو کسی اعتبار سے مسجد کی ذمہ داری اٹھانے کے اہل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سورس لگا کر اور بہت سے راستوں سے وہ مسجد کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، مسجد کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور حافظ جی کو گالی بکتے ہیں اور امام صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں، خود تو اپنے اور اپنے گھر پر روزانہ ہزاروں روپے فضول خرچی میں اڑاتے ہیں، عیاشیوں میں اڑاتے ہیں، لاکھوں روپے مہینے میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن امام صاحب کو 500 روپے تنخواہ بڑھانے میں ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، ان کے درد ہوتا ہے، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ لاکھوں لاکھ روپے وہ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر ہر مہینے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک امام کو 5، 7، 8 ہزار روپے دینے میں بھی ان کی جان نکلتی ہے۔ یہ کس منہ سے اللہ کا سامنا کریں گے؟ یہ کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن آئیں گے؟ آج وہ امام، آج وہ مؤذن، آج وہ مسجد کا خادم صرف اس لیے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، وہ کہیں اور جا نہیں سکتا، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، امت اس کو پوچھتی نہیں ہے، لہذا وہ تمہاری کڑوی کثیری برداشت کرتا ہے، وہ حافظ ہے، عالم ہے، دین کا خادم ہے، تمہاری زندگی فسق و فجور میں، فضول خرچیوں اور عیاشیوں میں گزرتی ہے، لیکن تم اس کو 5,000، 7,000، 8,000 روپے دیتے ہو تو احسان کرتے ہو۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو قیامت کے دن سے، ڈرو اللہ کی پکڑ سے، ڈرو اللہ کے عتاب و عقاب سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشے گا نہیں۔ دنیا میں وہ بھلے ہی کتنے طاقتور بن جائیں، دنیا میں وہ بھلے ہی کتنی اپنی چودراہٹ دکھا لیں، اور دنیا میں بھلے ہی وہ کتنا امام اور مؤذن اور خادم پر اپنا روب جما لیں، لیکن قبر کے مرحلے سے ان کو گزرنا ہے، قیامت کے مرحلے سے ان کو گزرنا ہے، اللہ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا ہے۔ اگر تم نے قدر نہ کی اور ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ، مسجد کے خادموں کی فکر مندی اور درد مندی کے ساتھ اگر مسجد کا نظام تم نے نہ چلایا، تو یہ اللہ کی طرف سے جو پھٹکار پڑے گی اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے، مسجد کی ذمہ داری اٹھانی ہے، بہت مبارک، لیکن پہلے اپنا ایمان پختہ کرو، اپنے اعمال اچھے کرو، ایمان اور عمل صالحہ پر آؤ، اور قدر کرو مسجد کے خادموں کی، قدر کرو مسجد کے مؤذن کی، قدر کرو مسجد کے اماموں کی۔ ان کا اس طرح خیال کرو جس طرح اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہو، ان کو اس طرح اپنا غلام مت سمجھو، اپنا نوکر مت سمجھو، اپنا خادم مت سمجھو، جس طرح اپنے دکان میں اور اپنے کاروبار میں تم 50 لوگوں کو اپنا نوکر اور خادم سمجھتے ہو۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ آج دنیا میں انہیں حقیر کر کے تم اپنے کالر اونچے کر سکتے ہو، لیکن قیامت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ قیامت کے دن یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کی منبروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہاری ساری اکڑ، تمہاری ساری چودراہٹ، تمہارا سارا گھمنڈ، تمہارا سارا غرور خاک میں ملا دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ کے ان پیاروں کی ناقدری کی، اللہ کے ان پیاروں کو تکلیف پہنچائی۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح مسجد کا نظام ہاتھ میں لیا جائے کہ ایمان اور عمل صالحہ مضبوطی سے ہمارے اندر اتر چکے ہو، اور ہم مسجد کے مخادموں اور امام اور مؤذن کے قدردان ہو، تب اللہ کی طرف سے اس مسجد کی خدمت پر اور اس مسجد کی ذمہ داری اٹھانے پر اجر اور ثواب ملے گا۔